آج ہم بات کرنے والے ہیں سونے کی مارکیٹ کی، جہاں اس وقت ایک بہت ہی دلچسپ اور پرخطر مقابلہ چل رہا ہے۔ سونے کی قیمت ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے سونے کی ایک اونس کی موجودہ قیمت، لیکن یہ صرف ایک ہنسا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک ڈرامٹک کہانی چھپی ہوئی ہے۔ تو اس سال سونے کی قیمت کا سفر کیسا رہا؟ سچ پوچھیں تو کسی رولر کوسٹر رائڈ سے کم نہیں تھا۔ پہلے تو قیمت نے ایک نیا ریکارڈ بنایا، پھر اس میں زبردست گراوٹ آئی، اور اب یہ سنبھلنے کی کوشش تو کر رہی ہے لیکن آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ تو آخر چل کیا رہا ہے؟ اسے سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ ایک رسا کشی کا کھیل ہے۔ سمجھیں کہ سونے کی قیمت بیچ میں ہے اور دو بہت طاقتور قوتیں اسے مخالف سمتوں میں کھینچ رہی ہیں۔ تو چلیں اس رسا کشی میں پہلے ایک طرف کی ٹیم کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہیں پر امید لوگ، جن کا ماننا ہے کہ قیمت یہاں سے اوپر ہی جائے گی۔ اچھا، تو یہ امید آ کہاں سے رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششیں، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی بات چیت میں جو تیزی آئی ہے۔ اور یہ اقتباس اسی بات کو مزید واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، جب دنیا میں تنازعات کم ہوتے ہیں تو مہنگائی کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور یہ صورتحال سونے کی قیمت کے لیے عام طور پر اچھی سمجھی جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پرامید لوگوں کے پاس کافی مضبوط وجوہات ہیں، ایک تو امن کی امید اور دوسرا کمزور ہوتا ڈالر۔ اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب ڈالر کی قیمت گرتی ہے تو دوسری کرنسیوں میں سونا خریدنا سستا ہو جاتا ہے، جس سے اس کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں رسا کشی کی دوسری طرف، جہاں کھڑے ہیں شکوک و شبہات رکھنے والے تجزیہ کار، جنہیں آگے خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، تو ان کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ یہ ایک ٹیکنیکل پیٹرن ہے جسے ڈبل ٹاپ کہتے ہیں۔ اب اس کا آسان مطلب کیا ہے؟ سوچیں کہ قیمت ایک پہاڑی پر 2 بار چڑھی لیکن اسے پار نہیں کر سکی۔ یہ اکثر اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب اوپر جانے کی ہمت ختم ہو گئی ہے اور راستہ نیچے کی طرف جا سکتا ہے۔ اور مارکیٹ اینالسٹ میٹ سمپسن کی یہ بات سنیں، ان کی رائے اس طرف کے محتاط رویے کی عکاسی کرتی ہے۔ دیکھیں، تکنیکی تجزیہ کاروں کو چارٹس پر کئی خطرے کی گھنٹیاں بجتی نظر آ رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قیمت میں جو بحالی آئی تھی اس کی رفتار بہت سست ہو رہی ہے، اور یہ ایک ایسی سطح پر آ کر اٹک گئی ہے جسے توڑنا مشکل لگ رہا ہے۔ دوسرے انڈیکیٹرز جیسے RSI بھی کمزوری کا اشارہ دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی تھیوری۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو بڑے پروفیشنل انویسٹرز ہیں وہ اصل میں کر کیا رہے ہیں، وہ کس طرف اپنا وزن ڈال رہے ہیں۔ اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ بڑا پیسہ اب محتاط ہو رہا ہے، وہ تکنیکی تجزیہ کاروں کی وارننگز کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ یہاں اس پر نظر ڈالیں۔ نیٹ لانگ پوزیشنز کا مطلب ہے وہ شرطیں جو قیمت کے اوپر جانے پر لگائی جاتی ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 2 بڑے گروپس، بڑے سٹیباز اور اثاثہ مینیجرز، دونوں ہی مسلسل اپنی ایسی شرطیں کم کر رہے ہیں۔ لیکن بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، معاملہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہے۔ سرمایہ کار نہ صرف قیمت بڑھنے کی امید چھوڑ رہے ہیں، بلکہ وہ اب شارٹ پوزیشنز بڑھا رہے ہیں، یعنی وہ ایسی شرطیں لگا رہے ہیں جن سے قیمت گرنے پر فائدہ ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا انتباہی اشارہ ہے۔ تو اب کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچ گئی ہے۔ موجودہ قیمت کی سطح ایک اہم میدان جنگ بن چکی ہے۔ اور یہ اقتباس سونے کے اسی شناختی بحران کو بالکل صحیح طریقے سے بیان کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سونا اس وقت ہے کیا؟ ایک محفوظ پناہ گاہ یا پھر ایک رسکی اثاثہ؟ سونا اس وقت 2 بالکل مختلف کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک طرف امن کی امیدیں اسے ایک محفوظ اثاثہ بنا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف یہ ایک خطرناک اثاثے کی طرح بھی برتاؤ کر رہا ہے، جسے آگے بڑھنے کے لیے کسی بڑی خوشخبری کی ضرورت ہے۔ اور یہی کشمکش اس تعطل کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو اس رساکشی کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ایسا لگتا ہے کہ پوری مارکیٹ ایک ٹھوس، واضح نتیجے کا انتظار کر رہی ہے۔ جب تک کوئی حتمی امن منصوبہ سامنے نہیں آتا، یہ تعطل شاید برقرار رہے۔ تو آخر میں سوال وہی ہے، کیا امن کا کوئی حتمی معاہدہ سونے کی قیمت کو دوبارہ آسمان پر لے جائے گا، یا یہ ٹیکنیکل وارننگز سچ ثابت ہوں گی اور قیمت نیچے جائے گی؟ اس کھیل میں کون جیتے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔